السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تمام امور زندگی تقوی کے زیر سایہ انجام دیں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی حیات کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اور انسانی زندگی تقوی سے باہر فنا ہے، ہلاک ہوتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں دیکھی مثال موجودہ انسانی نسل ہے، جن مشکلات کا شکار ہے، اور وہ مشکلات کم نہیں ہیں، گنتی سے باہر ہیں۔ اتنے انسان نہیں ہیں روئے زمین پر جتنی ان کی مشکلات ہیں، اور اسی طرح ایک مملکت کے اندر اتنے افراد آباد نہیں ہیں جتنی ان کی اس مملکت کی مشکلات ہیں۔ ہم اگر اپنے ہی ملک کو دیکھیں تو آبادی سے زیادہ مشکلات کی گنتی ہے، اور اسی طرح ایک گھرانے کے اندر، گھر کے اندر اتنے افراد نہیں ہوتے جتنی اس گھر کی مشکلات اور مصائب اور آفات ہیں۔ یہ سب اس بنا پر ہیں کہ انسان نے تقوی کو زندگی سے ترک کر دیا ہے، نکال دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور تقوی کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، اور تقوی کے بغیر نسلیں بڑھ رہی ہیں، تقوی کے بغیر پرورش پا رہے ہیں، رشد کر رہے ہیں، اور زمین بڑھتی جا رہی ہے جبکہ تقوی سے خالی ہے۔ تقوی کے قیام کے لیے، نظام تقوی کی برپائی کے لیے، تقوی کی تہذیب قائم کرنے کے لیے اور با تقوی امت تشکیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول و عوامل بیان فرمائے ہیں، جن کے ذریعے سے تقوی قائم ہوا ہے سابقہ میں اور موجودہ نسل میں ہو سکتا ہے، اور آئندہ نسلوں میں تقوی کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ ان عوامل میں قرآن کریم نے ایک اہم رکن تقوی کا عامل وعظ کو قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 164 میں بنی اسرائیل کے قوم کا ماجرا ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ مجرمین تھے، ان مجرمین کو کچھ دوسرے لوگ وعظ کرتے تھے، اور اسی آبادی اور قوم میں سے ایک تیسرا طبقہ واعظین کو منع کرتے تھے، روکتے تھے کہ آپ مجرمین کو وعظ نہ کریں۔ واعظین ان روکنے والوں کو جواب دیتے تھے کہ ہم مجرمین کو اس لیے وعظ کرتے ہیں، ایک تو یہ وعظ ہماری اپنی نجات کا ذریعہ بنے، ہم اللہ کی بارگاہ میں معذور سمجھے جائیں، مجرم نہ ہوں ہم، اور دوسرا وعظ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مجرم بھی جرم چھوڑ کر تقوی اختیار کر لیں، یہ با تقوی بن جائیں،
اس لیے ہم ان کو واعظ کرتے ہیں۔ اور یہ مضمون صرف ایک آیت میں نہیں ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات میں واعظ کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسا پہلے بیان ہوا ہے کہ واعظ کا ایک مبہم معنی جو رائج ہے متدینین، مبلغین، خطبہ اور مومنین کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، واعظ کسی شخص کو روکنا، ٹوکنا، سمجھانا، اس کو واعظ کہتے ہیں، اور عموماً بے اثر اور بے خاصیت چیز سمجھی جاتی ہے، اور واعظ کو پسند نہیں کیا جاتا، واعظ کو اتنی اچھی روش قرار نہیں دیا جاتا۔ اور ایسا ہی ہے، رائج طریقہ واعظ کا وہ بے اثر ہے اور بے خاصیت ہے۔ واعظ یعنی اپنے تئیں لفظی طور پر کسی چیز کی برائی کا ذکر کر دینا، یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام کرنا بہتر ہے، یہ کام کرو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، اس کو عموماً واعظ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اگر ہوتا بھی ہے اول تو کم ہوتا ہے، اگر واعظ ہو بھی تو بھی بے اثر اور بے خاصیت ہے اور پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن قرآن کریم میں واعظ اسلوب ہے، روش ہے، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے کہ واعظ کے ذریعے سے راہ خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور واعظ کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کریں۔ واعظ آگاہی ہے، ایک خاص آگاہی مجرم، بدکار انسان کو، گناہ کار انسان کو، بے نظم انسان کو، لاپرواہ انسان کو آگاہی دینا ہے۔ چونکہ انسان جو کام کرتا ہے یا آگاہی کی بنیاد پر کرتا ہے یا غفلت کی وجہ سے کرتا ہے۔ بہت سارے غلط کام انسان غفلت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا جو کام کر رہا ہے اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے اثرات کیا پڑیں گے، آج اس کے کیا اثرات ہوں گے، کل اس کے کیا اثرات ہوں گے، آنے والوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس لیے انسان کوئی عمل مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسے گفتگو ہے، انسان جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، اس طرف توجہ کیے بغیر کہ میری گفتگو اور میری اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا، دوسروں پر کیا اثر پڑے گا، دوسرے اس سے کیا اثر لیں گے، دوسروں کی زندگی اس سے کتنی خراب ہوگی جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے اور لوگوں کی زندگی کتنی متاثر ہوگی، اور ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ خصوصاً جن کی باتیں سنی جاتی ہیں، مانی جاتی ہیں اور ان کی باتوں پہ توجہ کی جاتی ہے، ان افراد کو سوچ کر بولنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے یا اسے لوگ قبول کرتے ہیں۔ جیسے سیاسی افراد ہیں، حکمران ہیں، واعظین ہیں، میڈیا میں بولنے والے یا لکھنے والے ہیں، ان کی باتیں دنیا پڑھتی ہے اور ان کو عمل کرتی ہے یا اثر ان کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک انسان کی ایک بات دوسرے انسان کی پوری زندگی تباہ کر دے، اور اگر روزمرہ گھریلو زندگی میں غور کریں تو ایسے ہو رہا ہے ہر گھر کے اندر۔ جیسے خواتین ہیں، کوئی بات کر دیتی ہیں، چغلی کھا لیتی ہیں، کوئی بات کہیں سے اٹھا کے کسی دوسرے گھر میں منتقل کر دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ خاندان غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اندر ناچاقی آ جاتی ہے اور نہایتاً جدائی اور طلاق، اور پورا گھرانہ برباد ہو جاتا ہے ایک عورت کے نامعقول بات کے نتیجے میں۔ اگر وہ یہ بات نہ کرتی تو اتنی غلط فہمی نہ ہوتی۔ یہ غفلت کی وجہ سے انسان سے یہ باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ غفلت سے نکالنے کے لیے واعظ کی ضرورت ہے۔ واعظ آگاہی دینا،
عمل کے بارے میں، عمل کے نتائج کے بارے میں، اور عمل کے اسباب اور عوامل کے متعلق آگاہی دینا کہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اسی طرح معاشرتی طور پر ہم دیکھیں تو بہت بڑی خرابیاں، سماجی خرابیاں وعظ کی محتاج ہیں، اور وعظ کے ذریعے سے صحیح ہو سکتی ہیں، چونکہ لوگ غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سماجی حرکات، برائیاں انجام دیتے ہیں، اور انہیں کوئی متوجہ کرنے والا نہیں ہے، آگاہی دینے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ عمومی سماجی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور انہی خرابیوں کی وجہ سے اس معاشرے میں رہنے والے سارے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ واعظین اگر ان سماجی خرابیوں کے متعلق آگاہی دیں لوگوں کو، امر و نہی کرنا یہ الگ مضمون ہے، وہ وعظ میں شامل نہیں ہوتا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسی طرح نصیحت کرنا، مشورہ دینا، یہ الگ الگ ابواب ہیں۔ ممکن ہے ایک ہی موضوع کے متعلق یہ ساری روشیں لاگو کی جا سکیں، لیکن مفہوم کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے یہ الگ مطالب ہیں۔ وعظ آگاہی، ایسی آگاہی جسے حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے والا شخص یا مرتکب ہونے والا باز آ جائے، اس آگاہی کی وجہ سے باز آ جائے، توجہ کی وجہ سے باز آ جائے، رک جائے، اسے اپنے کام کی خرابی کا اندازہ ہو جائے کہ میں کتنی بڑی خرابی کر رہا ہوں۔ سماجی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سماج میں ایسی بہت ساری قباحتیں اور برائیاں ہیں جو سب لوگ مرتکب ہوتے ہیں، کوئی بھی اس سے چوکتا نہیں ہے، باز نہیں آتا، ہر آدمی ان کا مرتکب ہوتا ہے، چونکہ آگاہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ روزمرہ امور میں، روابط میں، آنے جانے میں، تعلقات میں یہ سماجی برائیاں تباہ کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کو۔ اور اسی طرح مملکت کے امور، قومی امور میں وعظ کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے۔ اس وقت مملکت پاکستان آشوب زدہ مملکت ہے، اس کے اندر ہر طرف سے بحران، ہر طرف شورشیں، ہر طرف بے اعتمادی، ہر طرف اضطراب، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں مملکت کی زمام ہے وہ یا متوجہ نہیں ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں، اناڑی ہیں، انہیں وعظ کی ضرورت ہے، آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اقدامات، آپ کے فیصلے اور آپ کی پالیسیاں کتنے برے اثرات مملکت کے اوپر ڈالتے ہیں، جیسا کہ ہم گزشتہ حکمرانوں کی ان غلط حرکات کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں۔ ہم ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، قوم پرستی، نفرت، یہ سب حکمرانوں کی غلطیاں ہیں، سابقہ حکمرانوں کی، اور ان حکمرانوں کو وعظ کرنے کی جرأت کسی کے اندر نہیں تھی۔ علماء کرام، سابقہ قدیم علماء، ان کی کتابیں اس نام سے معروف ہیں: نصیحت الملوک، وعظ السلاطین، یا اس طرح سے ادب السلاطین کے نام سے مختلف علماء کی کتابیں ہیں جو اپنے زمانے کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو نصیحت کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، توجہ دلاتے تھے انہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں علماء میں اتنی جرأت نہیں رہی کہ وہ اپنے زمانے کے حکمرانوں کو وعظ کر سکیں، نصیحت کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واعظین خود ملازمین ہیں حکمرانوں کے، اور واعظین درباری ہیں، دربار سے منسلک ہیں۔ تو جب کوئی حکمرانوں کے دربار سے منسلک ہو جاتا ہے تو وہ اس حاکم کو وعظ نہیں کر سکتا، چونکہ اسی سے لے کر کھاتا ہے، اس کو کیسے نصیحت کرے؟
یا جیسے خطباء ہیں ہمارے پیشہ ور خطباء مذہبی، یہ عوام کو واعظ نہیں کر سکتے، جرأت نہیں ہے ان میں عوام کو واعظ کریں، چونکہ عوام کے سے پیسے لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، اور لوگ معاوضہ دے کر سرزنش نہیں سننا چاہتے، لوگ معاوضہ دے کر واعظ نہیں سننا چاہتے، معاوضہ دے کر فرمائشیں اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے لہو و لعب کی محفلوں میں فرمائش پہ گانا گوایا جاتا ہے، قوالی کروائی جاتی ہے، کوئی نغمہ سنا جاتا ہے، فرمائش پر پیسے دیں گے، اور دیتے بھی ہیں پیسے، پہلے بکنگ کے وقت بھی پیسے دیتے ہیں گلوکار کو یا گلوکارہ کو، اور پھر جب ان کی پسند کا گانا فرمائشی گانا گائے تو ویلیں دیتے ہیں، اس کے اوپر پیسے سر کے اوپر ڈالتے ہیں، اور یہی کام مذہبی لوگ بھی کرتے ہیں، بکنگ کے وقت بھی پیسے لے لیتے ہیں، اور پھر جب فرمائشی نغمہ فرمائشی کوئی مطلب مذہبیوں کی فرمائش کے مطابق کوئی بات کریں تو ویلیں بھی دیتے ہیں ان کو۔ یہ لوگ واعظ نہیں کر سکتے۔ واعظ وہ انسان کر سکتا ہے جو بے نیاز ہو، متعظ سے بے نیاز ہو، یعنی جس کو واعظ کر رہا ہے اس کا یہ ضرورت مند نہ ہو۔ اگر اس کی ضرورت متعظ کے پاس ہے، واعظ کی کوئی ضرورت متعظ کی جیب میں ہے، تو واعظ کبھی بھی اس کو واعظ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ انسان کر سکتا ہے جو بالکل بے نیاز ہو، عوام سے نہ اس کو ووٹ چاہیے ہو، نہ اس کو حمایت چاہیے ہو، نہ اسے پیسہ چاہیے ہو۔ جس طرح انبیاء کرام تھے کہ عوام سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں عوام سے کسی اجرت کی کوئی توقع نہیں ہے، اور نہیں لیتے تھے، نہ توقع کرتے تھے، نہ ظاہر کرتے تھے اسے۔ انبیاء اس وجہ سے واعظ کر لیتے تھے، ہر ایک کو واعظ کر لیتے تھے، لیکن موجودہ زمانے میں علماء یہ کام نہیں کر سکتے، اگر کریں تو انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر مجتہد واعظ کرے، مقلد تقلید چھوڑ دیتے ہیں، اگر مرجع تقلید واعظ کرے، لوگ خمس نہیں دیتے اس کو، اگر لیڈر کسی قوم کا واعظ کرے، لوگ اس کی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، اگر خطیب واعظ کرے، لوگ اس کی مجلس میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیسے یہ واعظ کریں؟ یہ خود اسیر ہیں لوگوں کے، یہ پابند ہیں، محتاج ہیں لوگوں کے۔ اور مذہبی طبقے کو واعظ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ موجودہ آج کے پاکستان کے مسائل دیکھیں ہم تو سب سے بڑا مسئلہ مذہبی طبقے کے اندر ہے۔ باقیوں کے اندر بھی اپنی اپنی جگہ پر خرابیاں ہیں، لیکن ان کی خرابیاں زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، چونکہ جس طبقے سے ان کا تعلق ہے اس میں یہ خرابیاں ہضم کر لی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے، جب اس کا تعلق ہی ان لوگوں سے ہے تو کیا پھر ہم ان پر اعتراض کیا کریں۔ جیسے ایک طبقہ پاکستان کے اندر موجود ہے، پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں نہیں، ہر دنیا کے ہر ملک میں ہے، جسم فروشی کرنے والے لوگ، جو جسم فروشی کرتے ہیں، سب سے قبیح کام کرتے ہیں، یہ دھندا کرتے ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا کاروبار یہ ہے، دھندا یہ ہے، اور کوئی ان پر اعتراض بھی نہیں کرتا۔ نہ میڈیا میں ان پر اعتراض ہوتا ہے، نہ اخباروں میں اعتراض ہوتا ہے، نہ سوشل میڈیا میں ہوتا ہے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ان کا کاروبار ہے، دھندا ہے، اور یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اتنے پست لوگ ہیں جو اس کاروبار میں ملوث ہیں کہ ان سے یہی توقع ہے کہ یہی کام کریں گے۔ لیکن یہی کام اگر ایک مذہبی انسان، متدین آدمی کرتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی مذہبی شخصیت ایسا کام کرے، جیسا گزشتہ دنوں خبروں میں آیا کہ لاہور کے اندر ایک مدرسے کے مدرس نے اپنے شاگرد کے ساتھ یہ حرکت کی، بدفعلی کی، ساری دنیا میں جیسے ایک زلزلہ آیا، دھماکہ ہوا، اور ہونا چاہیے تھا، چونکہ اس طبقے سے توقع نہیں ہے کسی کو کہ یہ اس کام کا ارتکاب کریں گے۔ مذہبی طبقہ
اس کے اندر بد اخلاقی، بدتمیزی، بد تربیتی، بد فہمی یہ نہیں، توقع نہیں ہے، جچتی نہیں ہے مذہب کے ساتھ، دینی شخصیت کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ، دینی طبقات کے ساتھ یہ امور جچتے نہیں ہیں۔ جیسے دنیا کی ہرس، طمع سب میں ہے، ہر دنیا کا فرد جو اس وقت زمین پہ زندہ ہے، رہ رہا ہے، وہ دنیا کی طمع میں گرفتار ہے، مال دوستی، حب دنیا، حب ریاست، یہ سب ان میں ہے۔ لیکن جب ایک مذہبی انسان میں یہی چیز پیدا ہوتی ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا نمایاں ذکر ہوتا ہے، کیونکہ مذہب جو تعلیم دیتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے طمع، ہرس اور دنیا پرستی۔ باقی میدانوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کرتے ہیں تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا، لیکن مذہب جس طرح کی تعلیم دیتا ہے، جس طرح کی تربیت کرتا ہے، جس طرح کا پیغام دیتا ہے، اس انسان کے اندر یہ ساری چیزیں اگر پیدا ہو جائیں، پھر سوال اٹھتا ہے یہ مذہب رکھتے ہوئے یہ حرکات کیوں ہیں؟ اس لیے مذہبی دنیا کو وعظ کی زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ان کو وعظ کی ضرورت ہے، کہ ہم جو مذہب کا شعار دیتے ہیں، مذہب کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہمارے کردار اس پر گواہی نہیں دیتے، ہمارے اعمال اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور اس سے مذہب، دین بدنام ہوتا ہے، مسلک بدنام ہوتا ہے۔ اس بدنامی سے نکلنے کے لیے مذہبی طبقے کو وعظ کی ضرورت ہے، ہر طبقے کو ضرورت ہے، لیکن اس طبقے کو زیادہ ضرورت ہے وعظ کی۔ وعظ معاشرے کو زندہ رکھتا ہے، مردہ نہیں ہونے دیتا، گندا نہیں ہونے دیتا، آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے عموماً چونکہ تہذیب ہماری صفائی پسند اور نظافت پسند نہیں ہے، اگر بہت زیادہ کسی نے صفائی رکھنی ہو تو گھروں میں رکھتے ہوں گے، بعض تو گھروں میں بھی صفائی نہیں رکھتے، ان کے گھر گندے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو گھر صاف رکھتے ہیں گلی صاف نہیں رکھتے، گلیوں میں کچرا، شہر میں کچرا۔ ابھی لاہور کسی زمانے میں بہت صاف ستھرا شہر تھا، ایک مثالی شہر بن گیا تھا، اور عالمی رینکنگ میں لاہور مختلف حوالوں سے اچھے پوزیشن پر آ گیا تھا، دنیا کے اچھے شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔ لیکن 2-3 سال سے لاہور بھی باقی شہروں کی طرح یا شاید ان سے بھی زیادہ گندا ہو گیا ہے، نالے کچرے سے بھرے ہوئے، گندگی سے بھرے ہوئے، سڑکیں گندگی سے بھری ہوئی، پورا شہر تعفن اور بدبو پورے شہر کے اندر پھیل گئی ہے۔ خوب یہ گندگی لازم ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، اول گندگی پھیلائی نہ جائے، اور دوم گندگی جو پھیلی ہوئی ہے اس کو اٹھایا جائے۔ نہیں اٹھا رہے، حکومت اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی، اس وجہ سے شہر گندگی۔ اب اس سال ڈینگی کیوں زیادہ ہے؟ اس قدر یلغار ڈینگی بیماری کی، مچھر کی بیماری کی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی پاکستان میں، جیسے ابھی ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا ہے، اور اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، لاہور کے اسپتالوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا شہر گندگی سے بھرا ہوا ہے، کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، محکمے موجود ہیں، بجٹ موجود ہے، وہ بجٹ کون کھا جاتا ہے معلوم ہے سب کو، کہتا کوئی بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جو محکمے کے افسر ہیں، محکمے کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہی یہ بجٹ کھا جاتے ہیں اور شہر کو صاف ستھرا نہیں کرتے، جبکہ پہلے لاہور صاف کر کے دکھایا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا شہر صاف ستھرا ہو۔ اس سے زیادہ آلودگی لوگوں کے رویے میں ہے، سوچ میں ہے، عمل میں ہے۔ شہر میں اتنی گندگی نہیں ہے جتنی لوگوں کے طرز عمل میں ہے، اخلاق میں ہے، رویوں میں گندگی ہے۔ یہ گندگی وعظ سے صاف ہوتی ہے۔ اگر معاشرے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور واعظین وعظ نہ کریں، آگاہی نہ دیں، وہ آگاہی جس کے نتیجے میں لوگ
اس گندگی سے باہر آئیں یا اس گندگی کو دھوئیں تو تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی جو مشاہدہ ہو رہا ہے جس تعفن کا اب سب واویلا کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں سب کہ یہ معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، مال و منال لوٹا جا رہا ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، تحفظ کسی شے کو نہیں ہے۔ اب تو آپ موبائل اپنا باہر لے کے جائیں، موبائل محفوظ نہیں ہے آپ کا، چھین لیتے ہیں، اسلحے کے زور پہ چھین لیتے ہیں۔ آج دن ٹی وی یہ ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے، سی سی ٹی وی کیمروں کی، ڈکیت آتے ہیں، چور آتے ہیں، بڑی ڈٹھائی سے خاتون کو لوٹ لیا، موٹر سائیکل لوٹ لی، بلکہ اخباروں نے اسپیشل صفحات پورے لکھنا شروع کر دیے ہیں جرائم، مثلا لاہور کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں اخبار کا ہر روز ایک پورا صفحہ بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کی روزانہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ یہ امور پولیس نہیں اصلاح کر سکتی، یہ امور آگاہی سے دور ہوتے ہیں، اور وہ آگاہی میڈیا کا کام ہے، علماء کا کام ہے، تعلیمی اداروں کا کام ہے۔ یہ وعظ ممبر نہیں ہے اس کے لیے، وعظ جہاں پر بھی آگاہی و تعلیم کا جہاں تعلق ہے وہاں وعظ بھی خود آ جاتا ہے کہ یہ آگاہی افراد کی تربیت میں شامل کر دی جائے، واعظانہ آگاہی، جس کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی میں کبھی جرم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، برائی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ چند آیات مشاہدہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل کی ہیں، پر نازل کی ہیں اور امت کی اصلاح کے لیے بیان کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن میں وعظ پذیری کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جیسے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ بھینس کے سامنے بین بجانا، محاورہ ہے، بین کسی بھی جانور کے سامنے بجائیں تو نہیں ناچتا وہ۔ ہمارے جو جوگی ہیں سپیرے، انہوں نے ایک ویسے دھوکہ عوام کو دیا ہوا ہے، اور عوام خود جان بوجھ کر دھوکے میں آئی ہوئے ہیں کہ سانپ کے سامنے اگر بین بجائی جائے تو سانپ ناچتا ہے، سانپ کے کان ہی نہیں ہوتے تاکہ سن سکے کوئی، نہ بین سنتا ہے، نہ بین سنتا ہے، نہ طبلہ سنتا ہے، نہ میوزک سنتا ہے، نہ دھماکہ سنتا ہے۔ سانپ آواز کی لہروں کو حس کرتا ہے، لمس کرتا ہے۔ اس کا جسم اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کے ذریعے سے ارتعاش محسوس کرتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہی نہیں ہیں سانپ کے، باقی حواس ہوتے ہیں اس کے، سماعت نہیں ہے اس کی، اس کا پورا جسم ہی کان کی جگہ کام کرتا ہے۔ تو سانپ تو سب سے زیادہ بہرا ہے، اس کے کان ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے ناچے گا بین پر؟ آپ جوگیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بین بجاتے ہوئے ساتھ تھپڑ بھی مارتا ہے سانپ کو، اس کے سر میں ہاتھ بھی مارتا ہے۔ تو وہ جو سانپ ناچتا ہے، ناچتا نہیں ہے، وہ جو اس کو چپیٹ پڑتی ہے وہ اٹھ کے سار اٹھا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون بدتمیز ہے جو میرے آرام میں مزاحم ہو گیا ہے۔ اس کو ناچ کا نام دے دیا ہے بیوقوف لوگوں نے۔ وہ آرام سے اپنے اس میں پٹارے میں سو رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ سانپ جب انسان کی گرفت میں آ جائے تو سانپ ہونا بھول جاتا ہے اس کو، پھر وہ یاد ہی نہیں رہتا اس کو کہ میں سانپ ہوں، ورنہ ایک حملے میں جان چھڑا سکتا ہے، اس کو پٹارے میں لٹا کے قبر میں خود آزاد ہو سکتا ہے، لیکن جانور ہے، انسان کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ ٹوکری میں سانپ کو بے سد قسم کا بھوکھا پیاسا وہاں پڑا رہتا ہے، ڈینگی کے مریض کی طرح، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی۔ یہ بین بجا کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، سانپ کے سر میں اوپر سے مارتا ہے، وہ اٹھ کے دیکھتا ہے کیا ہوا، کس نے مارا مجھے۔ بین نہیں سنائی دیتی کسی کو بھی، جانور کو بین سمجھ میں نہیں آتی۔ بین انسان کے لیے ہے، میوزک، موسیقی کی لذت فقط انسان اٹھاتا ہے، یہ فہم انسان کے اندر ہے، یہ حواس، یہ لطافتیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسے خوشبوئیں ہیں، بھینس کو آپ پرفیوم لگائے جا کر تو وہ وجد میں نہیں آتی کبھی بھی، بلکہ چہ بسا بیمار ہو جائے گی، چونکہ اس کو
وہ بو چاہیے جو وہ خود ایجاد کرتی ہے جانوروں کو، اس طرح کی بو ان کے لیے زیادہ مطبوع ہوتی ہے. یہ خوشبوئیں بدبوئیں انسان کے لیے ہیں. بھینس کے سامنے بین بجانا محاورہ ہے کہ آپ بین بجائیں تو بھینس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنا چارہ چرتی رہتی ہے، اپنے کام میں لگی رہتی ہے. یہ محاورہ ہے ایسے انسانوں کے سامنے واز کرنا جن پر اثر نہ ہو رہا ہو، جو اس سے کوئی اثر نہ لے رہے ہوں. جیسے کچھ لوگوں کو تعلیم دیں، بالکل تعلیم دیں یا نہ دیں کوئی اثر نہیں پڑتا. کچھ لوگوں کو انذار کریں، انذار بھی آگاہی کا نام ہے، انذار کریں تو بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہیں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، انہیں بتائیں یا نہ بتائیں، دونوں صورتوں میں جواب ان کا ایک جیسا ہے. چونکہ یہ صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، فاقد ہیں، توانائی کھو بیٹھے ہیں. اسی آیت کا ترجمہ ہے جو آپ کے جامعہ میں لکھا ہوا ہے، علامہ اقبال نے اپنی فصاحت کے ساتھ خوبصورت ترجمہ کیا ہے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا. کہ جن کی طبیعت میں ہی قابلیت نہیں ہے تو انہیں جتنی تربیت کریں وہ تربیت نہیں پا سکتے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ نہر کے کنارے جو درخت لگا ہوتا ہے، اس درخت کا سایہ پانی میں ہوتا ہے، نہر میں ہوتا ہے، اور سال بھر عمر بھر نہر میں پانی میں ہوتا ہے، اور پانی میں یہ سایہ کبھی سبز نہیں ہوا، پانی میں رہ کر بھی سیاہ ہی رہتا ہے، سبز نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ سایہ میں سبز ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. اسی طرح یہ انسانوں کے لیے ہے، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. یہی قرآن کی آیت میں ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ سائی کی طرح ہیں، یہ کبھی بھی سبز نہیں ہوں گے، تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تربیت نہیں پائیں گے. واعظ کے متعلق بھی قرآن کریم کا یہی فرمان ہے کہ کچھ لوگ اس درجے پہ جا پہنچے ہیں، قابلیت اپنی کھو بیٹھے ہیں، صلاحیت گنوا بیٹھے ہیں. ان کو آپ واعظ کریں یا نہ کریں، ان کے لیے ایک جیسی صورتحال ہے. سورہ شعراء میں آیا 136 میں ایک گروہ کا ذکر ہے، اور اس کے اندر بہت ہدایت ہے اس مطلب کے اندر. حضرت ہود نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، نصیحت کی، واعظ کیا، قوم نے جواباً رد عمل کیا دکھایا. یہ مضمون شروع ہوتا ہے آیا 124 سے اور 136 تک جاری ہے. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. قوم ہود کے لوگوں کو جب ان کے رہبر نے یہ فرمایا کہ تم تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے، انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں رسول امین بھیجا گیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے. فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور یہ جو میں آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں تو اجرت کے لیے، مزدوری کے لیے، فیسوں کے لیے، معاوضے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. میں جو کچھ آپ کو ہدایت پیش کروں گا وہ میرا فریضہ ہے. اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون. یہ جو تمہارے کھیل کود ہیں کہ جہاں پر پلاٹ دیکھتے ہو گھر بنا لیتے ہو، ان کا کام یہ تھا قوم ہود کا. جہاں پر ہموار جگہ دیکھتے یا ٹیلا دیکھتے فوراً اس پر جا کر گھر بنا لیتے. اتبنون بکل ریء، ہر ٹیلے کے اوپر جا کر تم عبث کام کرتے ہو، بے فائدہ غیر ضروری کام کر رہے ہو. تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور اتنے مضبوط
گھر بناتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ وَإِذْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہو تو جباروں کی طرح پڑ جاتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو میری۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَّدَکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَّدَکُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ، اور جس نے تمہاری مدد کی ہے اس کا تقوی اختیار کرو، اور اس نے تمہیں بچوں کے ذریعے، مویشیوں کے ذریعے امداد کی ہے۔ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ إِنِّی أَخَافُ عَلَیکُمْ عَذَابَ یومٍ عظیم۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو کہا کہ مجھے خوف ہے جو تمہاری زندگی ہے، رویے ہیں، طور طریقہ ہے، چال چلن ہے، عذاب عظیم میں تم مبتلا ہوگے۔ قالوا، قوم نے جواب دیا ان کو، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اے ہود تو ہمیں واعظ کر یا نہ کر، سواء علینا، ہمارے لیے دونوں ایک جیسی ہیں، واعظ نہ کر تو ہم یہی کریں گے، واعظ کیا تو نے تو بھی ہم یہی کام کریں گے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین۔ قرآن فرماتا ہے یہ تھے ان کے اخلاقیات، یہ تھے ان کے رویے، یہ تھے ان کی سوچ کا انداز اور انداز فکر یہ تھا ان کا۔ وہ ویسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں آیات اللہ نے نازل کی ہیں، وہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی کیفیت ہے۔ آج آپ اپنی قوم کو دیکھیں تو یہی جواب ان کا بھی ہوتا ہے، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمیں آپ واعظ کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں ہم یہی کام کریں گے جو کر رہے ہیں، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ اول تو یہاں آج کوئی واعظ کرتا نہیں ہے، پہلی جو کمی ہے خلا ہے واعظین کا۔ پہلے مدارس بنائے جاتے تھے، لاہور میں مدرسہ ہے، ہندوستان میں مدارس تھے، مدرسۃ الواعظین، مدرسے کا نام ہی یہی تھا۔ لاہور میں ہے، آباد نہیں ہے یہ مدرسہ ابھی، مختلف وجوہات کی وجہ سے ان ویران مدرسوں میں سے ہے، مدرسۃ الواعظین۔ انڈیا کے اندر متحدہ ہندوستان تقسیم سے پہلے بڑا نامی مدرسہ تھا، جس میں پاکستان کے بہت سارے بڑے بڑے علماء، جید علماء اس مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے۔ ظاہراً علامہ مفتی جعفر حسین بھی اس مدرسے میں رہے تھے۔ مدرسۃ الواعظین یعنی واعظین پرورش کرنا، واعظ پالنا، واعظ کی تربیت کرنا، یہ اس مدرسے کا کام تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ضرورتوں میں سے ہے امت کی تربیت کے لیے، لیکن جو واعظ پذیری کی صلاحیت کھو بیٹھیں ان کا جواب یہ ہے کہ ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، ہم کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ الٹا وہ حضرت ہود کے بارے میں ناروا باتیں انہوں نے شروع کر دیں، پروپوگنڈا شروع کر دیا۔ وہ متعدد آیات ہیں، میں چاہ رہا تھا آج زیادہ آیات اس بارے میں پیش کروں، لیکن اس خطبہ کا وقت اتنا ہی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے نوبت میں عرض ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں واعظ پذیر بنائے، وہ دل عطا فرمائے، وہ روح عطا فرمائے جس پر واعظ کا اثر ہو، جو واعظ کا نتیجہ لے اور واعظ سے متوجہ ہو، متنبہ ہو، اور وہ سخت دل خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو نرم کرے، جو یہ کہے کہ واعظ کریں یا نہ کریں ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم دونوں صورتوں میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین، تمام مومنین کو، خداوند تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو قرآنی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی وجج اللہ علی عباد و امناؤہ فی بلاد واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ تقوی کے سایہ میں زندگی محفوظ ہے، انسان محفوظ ہے، انسانیت محفوظ ہے، انسان کے حقوق محفوظ ہیں، انسان کی عزت محفوظ ہے، انسان کے اموال محفوظ ہیں، انسان کی جان محفوظ ہے۔ اگر تقوی چھوڑ دیا جائے، درندگی آ جاتی ہے، انسان وحشی ہو جاتا ہے، اور متاسفانہ آج کی بے تقوی انسانی نسل یہی آفات اس کے دامنگیر ہو چکی ہیں، اور توحش، درندگی ان کے اعمال میں نظر آتی ہے۔ تقوی کے قیام کے لیے، نظام تقوی کی برپائی کے لیے، امت با تقوی کی تشکیل کے لیے اور با تقوی شخصیت بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ خوبصورت اہتمام کیا ہے، اور ہفتگی تربیت تقوی کے لیے روز جمعہ مقرر کیا ہے، یوم التقوی ہے یوم الجمعہ، اور اس یوم الجمعہ کے اندر خصوصی اہتمام ایک منفرد نوعیت کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ نماز جمعہ ہے۔ اور جو اس کے اثرات ہیں، تاثیرات ہیں اس جمعہ کی، وہ اتنی زیادہ ہیں، حد و حصر سے باہر ہیں، جن میں سے کچھ علماء نے ذکر کی ہیں اور کچھ اسنا میں آگے بیان ہوتی رہیں گی انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ لیکن یہی جمعہ اور روز جمعہ بے رغبتی کا شکار ہوا ہے۔ نماز جمعہ بے رغبتی کی وجہ شبہات ہیں جو بعض ادوار میں پیدا ہوئے، اور ان شبہات نے بعد میں تقویت حاصل کر لی، اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ بالعموم یوم جمعہ اس ہدف میں نہیں گزرتا جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح ہیں، یوم السبت میں جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمان، یوم الجمعہ وہی اعمال تکرار کر رہے ہیں۔ نہ اس عبادت کی طرف رغبت ہے، اور نہ اس دن کی اہمیت ان کے اوپر واضح ہے۔ مختلف عوامل کے نتیجے میں ایک ان میں سے یہ شبہات ہیں فقہی طور پر، جو خصوصاً فقہ امامیہ میں پیدا کیے گئے ہیں۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کی طرف توجہ کی ہے باقی فقہا کی طرح،
اور خوبصورتی سے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ شہید ثانی کی فقہ امامیہ کی فقہ کا نصاب ہے اور شہید ثانی نے ان شبہات کو برطرف کیا ہے، لیکن پڑھ کے شہید ثانی کی کتابیں پھر بھی اثر کوئی نہیں لیتا، وہی جو ذہنوں میں ارتکاز بنا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا سوجھ بوجھ میں ہوتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے، باپ نماز جمعہ میں نہیں جاتا، خاندان میں کوئی فرد نہیں جاتا، تو بچہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ جمعہ کرکٹ کے لیے ہے، کھیلنے کے لیے، ٹی وی کے لیے، عبادت کے لیے نہیں ہے۔ باپ کیوں نہیں جاتا؟ چونکہ اسے کسی نے کہہ دیا ہے نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اگر ہے بھی تو تخیری ہے۔ بچہ اسی سے سیکھ کے پھر ساری زندگی اس کے ذہن میں بیٹھا رہتا ہے کہ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے شہید ثانی نے اس موضوع کی طرف توجہ کی اور شبہات کو زائل کیا۔ ایک قول نماز جمعہ کے بارے میں جس کے قائل کم ہیں، بلکہ شہید کے فرمان کے مطابق کوئی بھی نہیں ہے علماء امامیہ میں سے، لیکن اس قول کے بارے میں شہید نے بحث زیادہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں فقی، ولی فقی کے اذن سے مشروط ہے۔ فقی جو غیبت کبریٰ میں نیابت رکھتا ہے امام غائب کی، امام وقت کی، جملہ دیگر امور بھی فقی کی ولایت کے ساتھ مشروط ہیں، اختیار فقی کے پاس ہے، نماز جمعہ بھی فقی کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر فقی موجود ہو جامع شرائط جس کی ولایت ثابت ہو تو اس کے اذن سے نماز جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے مطابق علماء نے فتویٰ نہیں دیا، اگر دیا بھی ہے تو یہ دیا ہے کہ امام معصوم کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، فقی کی اجازت کا فتویٰ نہیں دیا کسی نے۔ لیکن بحث اس سب سے زیادہ اس قول کے اندر کی گئی ہے۔ اس قول میں یہ عرض کیا تھا کہ جس بنیاد پر یہ بات کی گئی ہے وہ بنیاد بہت اہم ہے، اصل اس مسئلے سے زیادہ وہ بہت اہم ہے کہ یہ بات تمام علماء کے نزدیک متفقہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں فقیہ کو نیابت حاصل ہے امام معصوم کی، جس طرح امام معصوم کو نیابت حاصل ہے رسول اللہ کی، اسی طرح غیبت کے زمانے میں فقیہ جامع شرائط کو نیابت حاصل ہے۔ وہ نیابت امام میں وہ تمام کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے امام کے سپرد کیے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ معصوم ہو یا وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے معصوم کو عطا فرمائی ہیں وہ نہیں ہیں اس میں، لیکن چونکہ فقیہ ہے اور عادل ہے اس وجہ سے یہ اختیار غیبت کبریٰ کے زمانے میں ان کو سونپا گیا ہے۔ اور امام معصوم کی نص ہے، یوں نہیں کہ فقیہ نے خود اپنے لیے یہ اختیار گھڑ لیا ہے، امام معصوم کا فرمانا ہے کہ جب امام معصوم نہ ہو تو یہ فقہاء ہیں جن سے آپ نے اجازت لینی ہے یا جن کے حکم پہ آپ نے دین پر عمل کرنا ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جس طرح دیگر امور مشروط ہیں فقیہ کے ساتھ، نماز جمعہ کا وجوب بھی مشروط ہے فقیہ کے ساتھ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، جس طرح نماز جمعہ مشروط وجوب اس کا نہیں ہے اور نہ ہی اس نماز جمعہ کی ادائیگی اور قبولی مشروط ہے۔ نماز جمعہ واجب مطلق ہے، واجب مشروط نہیں ہے، واجب مقید نہیں ہے، کسی ایسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے، نہ مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے ساتھ کہ جب تک رسول اللہ موجود ہے نماز جمعہ واجب ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے نماز جمعہ ختم ہو جائے گا، ایسی شرط نہیں ہے۔ چونکہ سب سے بڑی دلیل تو قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ دلیل ہے، یہ فاسعوا الی ذکر اللہ یہ دلیل ہے وجوب کی، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز مشروط نہیں، کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ اگر دلیل خاص میں شرط آ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں مطلق ہے، یہ اطلاق قائم رہے گا
جب تک اشتراط پر اور تقیید پر کوئی دلیل نہیں آ جاتی. اب باقی شرائط پر آئی ہے دلیل، لیکن اس طرح کی شرط پر کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں شہید نے فرمایا کہ وہ دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی. کچھ علماء نے ہمارے علماء شیعہ فقہا نے اس پر استدلال کیا کہ مشروط ہے نماز جمعہ بھی فقیہ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے نماز غیبت کبریٰ میں. ایک دلیل انہوں نے جو پہلے ہم پیش کر چکے تھے، بیچ میں اس بات میں وقفہ آ جاتا ہے مناسبات کی وجہ سے، یا اور جو بیچ میں ایام خاص آ جاتے ہیں وقفہ آ جاتا ہے. یہ بات پہلے کر چکے تھے یہ قول. اس میں 3 دلیلیں پیش کی گئی ہیں. ایک دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اوصیاء ائمہ اطہار کا عمل، سیرت، کہ اپنے زمانے میں انہوں نے متعین کیے ہیں افراد، اور اب چونکہ ان کی نیابت میں فقہا نے کرنا ہے تو جو چیزیں اپنے زمانے میں انہوں نے انجام دی ہیں وہ غیبت کے زمانے میں فقہا انجام دیں گے. یعنی رسول اللہ اپنے زمانے میں امام معین کیا کرتے تھے، امام جمعہ. اور اسی طرح خلفاء راشدین، باوجود اس کے کہ شیعہ اس قول میں سنیوں کی طرح، اہل سنت کی طرح نہیں سوچتے کہ وہ ان کے عمل کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھتے، لیکن ان فقہا نے ذکر کیا ہے، شیعہ فقہا نے، کہ خلفاء نے بھی متعین کیے ہیں. اور امیر المومنین کو جب حکومت ملی تو امیر المومنین نے بھی ائمہ جمعہ مقرر کیے ہیں. بس اس وجہ سے یہ دلیل ہے کہ مشروط ہیں فقہا کی اجازت کے ساتھ، چونکہ امام معین کرتے رہے ہیں، حکمران حاکم معین کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی یہی چیز منتقل ہو جائے گی. شہید نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دلیل نماز جمعہ کو شامل نہیں ہے، چونکہ اگر اس عمل کو ہم دیکھیں تو رسول اللہ امام جماعت بھی مقرر کرتے رہے ہیں، منصوب کرتے رہے ہیں. مثلا نماز عشاء فلاں نے پڑھانی ہے، نماز ظہر اس نے پڑھانی ہے. جب جنگ کے لیے کسی غزوہ یا سریہ میں حضور بھیجتے تھے فوج، کوئی دستہ، تو سارے پوسٹیں مقرر کر کے دیتے تھے کہ جنگ کا کمانڈر کون ہوگا اور نماز کس نے پڑھانی ہے، یہ حضور مقرر کر کے بھیجتے تھے. اسی طرح امیر المومنین بھی کئی جگہوں پر نماز جماعت کے لیے، یومیہ نماز کے لیے امام بھی مقرر کرتے تھے. تو اس دلیل سے تو پھر وہ بھی مشروط ہو جاتا ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جماعت بھی کوئی نہیں پڑھا سکتا، وہ بھی فقیہ منصوب کرے گا تو پڑھا سکتا ہے. جبکہ تمام فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ امام جماعت نماز یومیہ میں منصوب ہونا ضروری نہیں ہے، معزون ہونا ضروری نہیں ہے. شرائط بتا دی گئی ہیں، جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں وہ نماز یومیہ پڑھا سکتا ہے. تو وہ تو اور بھی بہت سارے کاموں میں منصوب کیا کرتے تھے. مثلا حج کا امیر مقرر کرتے تھے، تجارت کے لیے کسی آدمی کو نامزد کر دیتے تھے ائمہ رسول اللہ. تو کیا فقہا سارے کام کریں؟ ان سارے کاموں کے لیے فقہا کو بھی اجازت ہے. وہ جو نامزدیاں ہوتی تھیں، منصوب ہوتے تھے، وہ اس باب سے نہیں تھا، یہ سہولت کے لیے تھا. چونکہ لوگوں کے اپنے حال پر چھوڑ دیں، جی آپ اپنے میں سے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، تو نماز پڑھنے کا شوق سب کو ہوتا ہے. ابھی بھی ایسے ہے، اگر کسی جگہ امام جماعت نہ ہو تو سب کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں آگے کھڑا ہو جاؤں، نماز پڑھانا آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن یہ اندر گدگدی سب کے ہوتی ہے کہ میں آگے کھڑا ہو جاؤں نماز پڑھانے کے لیے. ہرج مرج ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ اور ائمہ یا خلفاء یہ کام کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ہرج مرج نہ ہو، ایک تسہیل کے لیے، سہولت کے لیے یہ منسوب کر دیا کرتے تھے. نہ یہ کہ شرعاً اللہ کی طرف سے انہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان پوسٹوں کے لیے بھی افراد معین کریں. یہ فقط سہولت تسہیل امر کے لیے. جیسے ابھی مثلا کسی کام کے لیے افراد چنے جائیں تو ایک کو کہا جاتا ہے آپ ان کے مسئول ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، وحی نازل ہوئی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے کوئی بندے اگر نامزد کرنے ہیں تو ایک کو ان کا منصوب کرنا ہوگا شرعاً نص کے ذریعے سے. یہ ان کاموں میں سے نہیں ہے.
دوسری دلیل ایک روایت ہے اور اس کے راوی ہیں محمد ابن مسلم، بہت ہی ثقہ عظیم راوی ہیں یہ. ان کی روایت ہے جو پہلے ہم قول اول میں پڑھ چکے ہیں. شہید ثانی نے جو روایات ذکر کی تھیں قول اول یہ تھا کہ نماز جمعہ واجب مطلق ہے، واجب تعینی ہر زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، ہر عصر میں نماز جمعہ واجب مطلق ہے. یہ قول اول تھا، اس پر مفصل بحث کر چکے ہیں اور آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں. یہ قول دوم میں ابھی بحث ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مشروط ہے فقی کی اجازت کے ساتھ. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ لا تجب الجمعۃ علی اقل من 7، نماز جمعہ 7 سے کمتر افراد پر واجب نہیں ہے. 7 کم از کم عدد 7 ہے، 7 سے کمتر پر واجب نہیں ہے. کون 7؟ الامام و قاضی ہے، و مدعن حقن و مدعن علیہ و شاہدان و من یضرب الحدود بین یدی الامام. یہ 7 آدمی ہوں تو جمعہ قائم ہو سکتا ہے. یہ روایت امام صادق علیہ السلام کی ہے اور محمد ابن مسلم اس روایت کے راوی ہیں. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ 7 آدمیوں پر سے منعقد ہوگا. یہ 7 آدمی ہوئے نماز جمعہ واجب ہے، اگر یہ 7 آدمی نہ ہوئے نماز جمعہ واجب نہیں ہے. کون سے 7 آدمی؟ امام، دوم قاضی جج، تیسرا مدعن حقن مدعی عدالت میں دعوت دائر کرنے والا مدعی، اور چہارم مدعن علیہ مدعا علیہ جس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا ہے عدالت میں، وہ شاہدان اور 2 گواہ، مدعی مدعا علیہ 2 گواہ، ومن یضرب الحدود اور جلاد کوڑے مارنے والا. پہلے امام، دوسرا قاضی، تیسرا مدعی، چوتھا مدعا علیہ، 2 گواہ، 6 اور 7واں جلاد. ان پر نماز جمعہ واجب ہے. یہ 7 آدمی ہیں. خوب اس نے تو اس روایت نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا کہ نماز جمعہ امام پڑھے، قاضی پڑھے، گواہ پڑھے، مدعی مدعا علیہ پڑھے اور جلاد پڑھے. باقی امت جو عدالت میں نہیں ہے اس کا کوئی جمعہ واجب نہیں ہے اس روایت کے مطابق. استدلال کیا کیا گیا ہے؟ یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جو بائیں کے یہ روایات ساری کتابوں میں موجود ہیں، وسائل الشیعہ میں موجود ہیں، باقی کتابوں میں موجود ہیں. علماء یہ روایات پڑھتے ہیں، طلاب پڑھتے ہیں یہ روایات، لیکن جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں یا اس پر ایمان نہیں ہے. جو سنتے ہیں اس پر ایمان ہے. سنتے کیا ہیں کہ نماز جمعہ مشروط ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام کے ساتھ. دلیل کیا ہے؟ یہ روایت دلیل ہے. اس روایت میں کہا گیا ہے کہ 7 آدمیوں پر نماز جمعہ واجب ہے اور ان سے کمتر پر واجب نہیں ہے جن میں پہلے امام ہیں. چونکہ اس روایت میں آیا ہے کہ امام کے بغیر جمعہ واجب نہیں ہے، پس امام کے ساتھ مشروط ہے. خوب شہید فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ ہے تو پھر تو قاضی کے ساتھ بھی مشروط ہے، جلاد کے ساتھ بھی مشروط ہے، گواہوں کے ساتھ بھی مشروط ہے، مدعی کے ساتھ بھی مشروط ہے، مدعا علیہ کے ساتھ بھی مشروط ہے. پھر تو ساروں کے ساتھ مشروط ہے نماز جمعہ. امام تنہا سے بھی نہیں ہے کام چلے گا. اس روایت کے مطابق 7 ہوں موجود جس نماز جمعہ میں، اس وقت نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں. یعنی یہ قاضی بھی ہو، گواہ بھی ہوں، مدعی مدعا علیہ بھی ہوں، جلاد بھی ہو، امام بھی ہو، پھر جمعہ واجب ہو جائے گا. جبکہ آپ نے صرف ان 7 میں سے ایک کو چن لیا ہے کہ اس روایت میں آیا ہے امام ہو تو جمعہ واجب ہے. وہ باقی 6 بھی روایات کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی مشروط ہے، باقی کو چھوڑ دیا. شہید فرماتے ہیں کہ یہ روایت کئی پہلو سے اس مطلب پر دلالت نہیں کرتی. سب سے پہلا مطلب تو یہ کہ یہ سندن ضعیف ہے، سند اس کی کمزور ہے. اس کے اندر ایک مجہول راوی ہے اور وہ راوی کسی نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی. شہید اول نے
ایک رجالی کتاب سے یہ گواہ لانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ یہ ایک محقق نے اس راوی کی روایت ذکر کر کے راوی کا نام لے کے پھر اس کی مذمت نہیں کی، چونکہ مذمت نہیں کی بس اس کا مطلب ہے یہ راوی ٹھیک ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، اب وہ مذمت نہ کرنا دلیل نہیں ہوتی وثاقت کی، وثاقت کی اوپر انہوں نے گواہی بھی نہیں دی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ تمام اہل رجال نے اس راوی کو مجہول آدمی قرار دیا ہے، ناشناختہ ہے، اس کی کسی روایت پر کسی نے عمل نہیں کیا، نہ اس روایت پر نہ کسی اور روایت پر۔ اور دوم یہ کہ اس روایت سند کمزور ہونے کے علاوہ اس روایت کے مضمون کے مطابق کسی فقی نے تاریخ میں عمل نہیں کیا، تاریخ شیعہ میں کسی فقی نے اس روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیا کہ یہ سات عہدے یا یہ 7 افراد ہوں تو نماز جمعہ واجب ہے۔ کسی فقی کا، نہ قدماء میں سے، نہ متاخرین میں سے، نہ معاصرین میں سے کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے۔ خوب یہ روایت اول سندن ضعیف ہے، دوم اس کے مطابق کسی نے عمل نہیں کیا، سوم یہ کہ اس روایت کا مطلب اس مدعا کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ روایت امام کے اذن کے ساتھ نماز جمعہ کو مشروط قرار نہیں دے رہی۔ یہ روایت اگر اس کے سند سے بھی چشم پوشی کریں اور اس کے مضمون سے بھی، یہ روایت بتا رہی ہے کہ نماز جمعہ میں گنتی افراد کتنے ہونے چاہیے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ عدد بتا دیا جاتا ہے کہ 7 آدمی ہوں یا 5 آدمی ہوں، بعض اوقات کسی مثال کے ذریعے سے عدد بتا دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی افراد کی نوعیت مختلف ہے، آپ سادہ قسم کے افراد کو اگر سمجھائیں کہ 7 آدمی ہوں تو وہ 7 آدمی شاید الجھن میں پڑ جائیں کہ کون سے 7 آدمی ہوں، کس علاقے کے 7 آدمی ہوں، تو وہ 7 آدمی گن کے بتا دیے کہ 7 آدمی یعنی امام، قاضی، مدعی، مدعا علیہ، گواہ اور جلاد۔ اصل میں گنتی بتانا مقصد تھا کہ نماز جمعہ کے لیے 7 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے ذریعے امام نے یہ عدد بتایا ہے، یہ نہیں فرما رہے کہ ان افراد کے ساتھ مشروط ہے، ان کے اذن کے ساتھ، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 7 قسم کے افراد ہوں تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر شہید فرماتے ہیں کہ اس میں امام سے مراد امام جمعہ ہے، امام جماعت جس نے جماعت کرانی ہے، امام حاکم نہیں ہے مراد اس سے۔ اس پر بعضوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، آخری جملہ اس کا دلیل ہے کہ حاکم مراد ہے، چونکہ جلاد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جلاد جو امام کے سامنے حد جاری کرتا ہے، تو یہاں امام جماعت کے سامنے تو حد جاری نہیں کرتا، امام حاکم کے سامنے حد جاری کرتا ہے۔ خوب شہید فرماتے ہیں برفرض اگر امام حاکم بھی ہم مراد لے لیں تو بھی یہ روایت اس کے مقابلے میں صحیح و سند روایات ہیں جو اس کے خلاف ہیں، اور وہ روایات ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز جمعہ میں 5 آدمی شرط ہیں، 7 شرط نہیں ہے۔ 5 آدمی ہوں تو نماز جمعہ قائم ہو جاتی ہے، 7 ہونا اگر ہوں، 7 100 ہوں، 7 1000 ہوں، تو نور و نلا نور جتنے زیادہ ہوں۔ نماز جماعت کی افضلیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نماز جماعت میں شرکت کریں جس میں زیادہ مومنین شرکت کرتے ہیں، چونکہ جب آپ اتنی بڑی جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو وہ باقی جماعت کے جو ارکان ہیں ان کی عبادت اور ان کی عبادت کے نتائج بھی ہر نمازی کو ملتے ہیں۔ مثلا یہاں جامعہ میں فرض کریں اگر 1000 آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہر 1000 آدمی اس عبادت میں مشترکہ عبادت ہے، مشترکہ عبادت کا اثر بھی مشترکہ ہوتا ہے، نتیجہ بھی مشترکہ ہوتا ہے۔ اب مجھ جیسا اگر بیچ میں کوئی ایسا ہے جو نماز ادب سے نہیں پڑھتا، کمی چھوڑ دیتا ہے، کوئی کوتاہی اس کی نماز میں آ جاتی ہے، تو وہ باقیوں کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ باقی جو اچھی نماز پڑھتے ہیں، خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے بھی مل جاتا ہے اجر۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ جہاں زیادہ نمازی ہوں، عدد زیادہ ہو، وہاں آپ پڑھیں تو افضل اس کے اندر شرکت کرنا ہے نماز جماعت میں۔ نماز جمعہ میں کم از کم تعداد صحیح و سند روایات کے مطابق 5 ہے، 7 نہیں ہے۔
پس اس روایت سے جو استدلال کیا گیا ہے یہ کئی حوالوں سے مخدوش ہے، وہ مشکوک ہے. یہ روایت سرے سے قابل قبول ہے ہی نہیں ہے، سندن ضعیف ہے، دلالتاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے مطلب کے ساتھ، اور اس پر علماء نے عمل بھی نہیں کیا ہے. اور یہ روایت غیبت کبریٰ کے زمانے میں نہیں بتا رہی شرطیت، بلکہ یہ روایت گنتی بتا رہی ہے کہ جمع کم از کم اتنے افراد سے قائم ہو سکتا ہے. اور روایت کے اندر جو امام کا ذکر ہے وہ امام جماعت ہے، امام معصوم مراد نہیں ہے، امام جماعت مراد ہے. خوب، اس روایت سے بھی استدلال نہیں ہوا. اب عبارت میں نہیں پڑھتا چونکہ اصل مطلب اشارہ کر دیا ہے. تیسری دلیل اجماع ہے جو اس قول کے لیے ذکر کیا گیا ہے. اجماع عموماً جہاں اکثر علماء اجماع کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ بھی، فقہ میں اجماع سے بھری ہوئی ہے. فقہ دونوں مذاہب، شیعہ بھی اور سنی بھی، سوائے اہل حدیث کے کہ وہ سرے سے اجماع کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ فتویٰ ہی نہیں مانتے تاکہ اجماع مانے ہو. ان کا اہل حدیث دونوں طرف ہیں، شیعہ میں بھی اہل حدیث ہیں جنہیں اخباری کہا جاتا ہے، اور اہل سنت میں بھی اہل حدیث ہیں کہ جو اجتہاد کو قبول نہیں کرتے، وہ خود روایت کو فتویٰ کی جگہ پر استدلال کرتے ہیں. لہٰذا ان کے ہاں اجماع نہیں ذکر کیا جاتا، لیکن جو اجتہادی نظام کے قائل ہیں شیعہ سنی، یہ کثرت سے اجماع کا ذکر کرتے ہیں. جگہ جگہ کتابیں فقہ کی بھری ہوئی ہیں کہ یہ دلیل کیوں ہے، یہ اجماع. اجماع جہاں بھی کہا جائے سمجھو آیت روایت کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اجماع کی طرف ہے. چونکہ ان کے ہوتے ہوئے اجماع ہو بھی تو دلیل نہیں بنتا. اجماع کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس موضوع پر نہ روایت ہے، نہ آیت ہے، نہ کوئی اور دلیل ہے، اس وجہ سے اجماع کو دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اگر اجماع ثابت ہو، قائم ہو، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اجماع جو دلیل بن سکتا ہے آیا یہ وہ اجماع ہے یا نہیں ہے. وہ اجماع بہت نایاب ہے، نادر ہے، کبریت احمر ہے جو فقہ میں دلیل بن سکے. اکثر اوقات اجماع ایک مصنف یا مفتی یا مجتہد اپنے موقف کی تائید کے لیے، یعنی وزن ڈالنے کے لیے، عموماً ہوتا ہے نا کہ اگر کسی قول کو آپ بیان کریں تو آپ سب، عوام سب، لوگ سب کہتے ہیں بزرگان کیا کہتے ہیں اس بارے میں. بزرگان تو یوں نہیں کہتے. ابھی بھی کہتے ہیں نا، کوئی بات سنتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں بزرگان تو ایسے نہیں کہتے. یعنی اصل میں مسلمانوں کے ذہن میں قرآن، سنت، حدیث، رسول یہ ثانوی چیزیں، اصل بزرگان ہیں. بزرگان کہیں گے تو بات ثابت ہوگی. اب مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آیت ہے، اس میں کہتے ہیں آیت ہوتی رہتی ہے، آپ بتاؤ بزرگان کیا کہتے ہیں. آیت تو ہوتی رہتی ہے. مثلا آیات تو ٹھیک ہے، آیات تو سب پیش کرتے رہتے ہیں، بتاؤ بزرگان کیا کہتے ہیں. خوب جب آیات کچھ کہہ دیتی ہیں تو بزرگان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، بزرگان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اصل دلیل قرآن ہے، اصل دلیل روایت ہے، حدیث ہے صحیح و سند. لیکن عوامی ارتکاز میں بزرگان، اور وہ بھی زیادہ بزرگان یا سارے بزرگان یہ کہتے ہیں، یہ نفسیاتی طور پر انسان کو مطمئن کر دیتی ہے یہ چیز. اس کے لیے زیادہ کثرت سے دعویٰ کیا جاتا ہے اجماع کا. اور محقق جب آ کر اجماع کو، بعض تو محقق نہیں، یہ مقلد ہیں، اجماع ہے وہ بھی اپنی کتاب میں لکھ دیتا ہے اجماع ہے. کس نے کہا ہے؟ فلاں نے کہا ہے اس بات پر اجماع ہے. خوب آپ پہلے خود دیکھو، ریسرچ کرو اجماع ہے، ایک ایک فقی کی کتاب میں رجوع کر کے دیکھو آیا وہ یہ کہتے ہیں. اکثر موارد میں 90% موارد میں جہاں اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے وہاں اجماع نہیں ہوتا بلکہ اختلاف ہوتا ہے. چند فقہا ایک بات کرتے ہیں، باقی کچھ اور کہہ رہے ہیں، اجماع کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اتفاقاً اس مسئلے میں اجماع برعکس ہے. اگر اجماع بھی ذکر کریں جس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ فقی کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، اجماع الٹ ہے اس کے. اگر تحقیق کریں اجماع کو تو الٹ نکلے گا. اس بات پر اجماع ثابت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوئی میں عبارت بھی شہید کی پڑھ دوں گا، لیکن جو اصل حاصل مطلب تھا وہ اشارہ کر دیا ہے. اور شہید نے اس دلیل کو بہت طول دیا ہے،
غیر متعارف انداز میں اس بات کو پھیلا دیا ہے۔ اگر اس میں سے کچھ اور ضروری بات ہوئی تو میں عرض کروں گا، ورنہ اگلے مطلب میں جو اس بارے میں شہید نے ذکر کیا وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حق تعالی ہم سب کو معارف دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شعار دین قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں علیل ہیں ان حالیہ دنوں میں ڈینگی اور کرونا کی وجہ سے، خداوند تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔